آیت نمبر 21 کو دیکھتے ہیں. یا ایہا الناس، یا حرف ندا ہے، یعنی کسی کو پکارنے یا بلانے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اور ایہا یا ہی کو ایمفسائز کرتا ہے، یعنی یا کیا ہے؟ حرف ندا، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں اے، یعنی اے فلاں. اور ایہا یا ہی کو ایمفسائز کرتا ہے، اسی کی اہمیت کو اور بڑھاتا ہے. اسی طرح جس کو مخاطب کیا جائے یا جس کو پکارا جائے اس کو منادا کہا جائے گا. اور حرف ندا حروف عاملہ میں سے ہیں، یعنی جو اسم کے اعراب پر اثر انداز ہوتے ہیں اور ان کی زیر زبر میں یہ تبدیلی لاتے ہیں. اسی لیے ان کو حروف عاملہ کہا جاتا ہے، یعنی عمل کر دینے والے حروف، اسم کے اعراب میں تبدیلی کر دینے والے حروف. تو جی یا ایہا کیا ہے؟ اے حرف ندا. یا ایہا الناس، اے لوگو. الناس کے جو روٹ ورڈز ہیں نون الف سین، ناسا، اور اس کے لغوی معنوں میں ایک سے زیادہ معنی آتے ہیں، لیکن جو کامن میننگ یعنی جو عام مفہوم ہے وہ یہ کہ اس سے مراد تمام لوگ، ہر نسل و رنگ کے، ہر قبیلے کے، ہر دور کے، ہر طرح کی زبان بولنے والے. الناس سے مراد تمام لوگ. یا ایہا الناس یعنی اے لوگو. اعبدو یعنی تم سب عبادت کرو. واو اور الف ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ کہ یہ جمع کا صیغہ ہے، سب کو حکم دیا جا رہا ہے، یہ فعل امر ہے، افرمیٹو سینٹنس. اعبدو تم سب عبادت کرو. اور اس کے 3 روٹ ورڈز دیکھتے ہیں، عین با دال، عبادہ. ٹھیک ہے، اور عبادہ کے مطلب کیا ہے؟ عبادت کے. اور اس کے اراؤنڈ بہت سارے ورڈز گھومتے ہیں، جیسے اعبدو میں عبادت کرتا ہوں، اور سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں. اسی سے عبد یعنی ایک بندہ، اللہ کا ایک بندہ، اور عباد اللہ کے زیادہ سارے بندے. اور اسی سے عبادہ کا ورڈ بھی آ رہا ہے جو عربک میں عبادت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اردو میں ہم عبادت کہتے ہیں. اور اسی سے عابد یعنی عبادت کرنے والا. تو کتنے ورڈز ہو گئے جو اس کے اراؤنڈ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہیں سے اس کو انشاءاللہ سمجھیے، کیونکہ قرآن کریم میں ان روٹ ورڈ سے ریلیٹڈ الفاظ بار بار آئیں گے. کچھ آگے پیچھے کے جو لیٹرز ہیں وہ چینج ہوں گے، لیکن آپ نے روٹ ورڈز کو دیکھنا ہوگا انشاءاللہ، پھر آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. یعنی جب بھی آپ عین، با اور دال ان روٹ ورڈ سے بنا ہوا کوئی لفظ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ اس کا معنی عبادت سے تعلق رکھ رہا ہے. اور جیسے ہی آپ کو ٹینسز یعنی فعل مضارع کیا ہے، فعل ماضی کیا ہے، ان پہ تھوڑی سی بھی گرپ آ گئی انشاءاللہ تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کس فارم میں ہے. تو جی عبودو کا مطلب ہے تم سب عبادت کرو. ربکم، ربا کم یعنی اپنے رب کی، ربا پلس کم. ٹھیک ہے، 2 الفاظ کا یہ مجموعہ ہے. اور کم کیا ہے؟ پرسنل پروناؤن ہے، سیکنڈ پرسن ہے یہ. تم سب، ربکم یعنی تم سب کا رب. الذی اس میں موصولہ ہے، پیچھے بات ہو چکی، جس نے خلقکم تم سب کو پیدا کیا. اب خلقکم بھی 2 لفظوں کا مجموعہ ہے. خلق اس نے بنایا، اس نے پیدا کیا، پلس کم، ٹھیک ہے، ضمیر ہوگی. اور خلقہ کا جو ورڈ ہے یہ بھی قرآن کریم میں بار بار آئے گا. یہاں پر یہ فعل ماضی ہے، پاسٹ ٹینس کی بات ہو رہی ہے کہ اس نے بنایا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا، کیونکہ اس میں فاعل چھپا ہوا ہے، فاعل ظاہر نہیں ہے. اب خلقہ اس نے بنایا، کہیں پر یہ پریزنٹ ٹینس میں آ جائے گا، یخلق وہ بناتا ہے، کہیں پر یہ خلقنا پاسٹ ٹینس میں ہی آئے گا لیکن جمع متکلم کا صیغہ ہوگا، یعنی فرسٹ پرسن وی، ہم نے بنایا. اسی طرح خلقتو میں نے بنایا، یہ بھی آپ قرآن کریم میں دیکھیں گے. تو اس سے ریلیٹڈ ورڈز بھی قرآن کریم میں بہت سارے آئیں گے، تو اس کو بھی انشاءاللہ یہیں سے سمجھ لیجئے. خلقہ اس نے بنایا، اس نے پیدا کیا. آگے دیکھتے ہیں والذین، اور ان لوگوں کو. الذین اس میں موصولہ ہے، پیچھے ڈیٹیل ہو چکی ہے، یعنی پارٹ 2 اور پارٹ 4 میں اس کی ڈیٹیل میں دے چکی ہوں. من کیا ہے؟ حرف جارہ، اس کی ڈیٹیل بھی آپ کو پارٹ 2 اور پارٹ 4 میں ملے گی. قبلکم، قبل پہلے، یہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، یعنی پہلے کی جو چیز ہو چکی ہوتی ہے. تم سے پہلے، قبلکم تم سب سے پہلے،
کم سب کے لیے، پلورل فارم ہے یہ پرسنل پروناؤن کی، ٹھیک ہے جی. قبلکم تم سب سے پہلے، لعلکم، لعل پلس کم، یہ بھی دو الفاظوں کا مجموعہ ہے. اور لفظ لعل بھی حروف عاملہ میں سے ایک حرف ہے. حروف عاملہ پیچھے ہم نے پڑھے، یا ایہا یہ کیا ہے؟ یہ حرف ندا ہے. اور حروف عاملہ بھی. حروف عاملہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ حروف جو اپنے اسم کے اعراب پر اثر انداز ہوتے ہیں، ان میں تبدیلی پیدا کر دیتے ہیں، اور ان کو حروف مشبہ بالفعل بھی کہتے ہیں. اور حروف مشبہ بالفعل کی تھوڑی سی میں یہاں پہ ڈیٹیل دیے دیتی ہوں، آپ دیکھ لیں. جیسے انا، قرآن کریم میں بار بار آیا ہے. ایک تو تاکید کے لیے بھی آتا ہے انا، یعنی یقیناً یہ کام ہوگا، انا. اور پھر اسی طرح انا، پھر اسی طرح کا انا، اور پھر لاکنہ، لیتا، اور لعل. اور لعل کا مطلب ہے شاید کہ. اور قرآن کریم میں کئی جگہوں پر یہ ورڈ آئے گا، جیسے ہم پڑھتے ہیں لعل الساعۃ قریب، یعنی شاید کہ قیامت قریب ہی آ لگی ہے. اور یہ حروف عاملہ چینجز کہلاتے ہیں، یعنی جب یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں. جملہ اسمیہ یعنی ایسا سینٹینس جو کسی کے نام سے شروع ہوا ہے، جیسے زید نے کھانا کھایا، ٹھیک ہے. اب یہ جملہ اسمیہ ہوا، کیوں؟ کیونکہ یہ کسی کے نام سے شروع ہو رہا ہے، جو کرنے والا اس کے نام سے شروع ہو رہا ہے، اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ کیا کرتے ہیں کہ جب یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں تو یہ مبتدا کو نصب دے دیتے ہیں، یعنی جو سبجیکٹ ہوتا ہے، جو فاعل ہوتا ہے، جو کام کرنے والا ہوتا ہے، اس کی اعراب میں تبدیلی لا دیتے ہیں. یعنی وہ رفع کی بجائے، پیش کی بجائے زبر میں آ جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ان اللہ غفور. اب دیکھیں پیچھے انا آیا ہے، تو ویسے تو اللہ ہونا چاہیے تھا آخر میں، پیش جو ہے وہ بتاتی ہے کہ یہ سبجیکٹ ہے، یہ عربی کا رول ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ فاعل ہے، یہ کرنے والا ہے. جیسے ہم پڑھتے ہیں اللہ یستہزئ، ٹھیک ہے نا، آیت نمبر 15 میں ہم نے پڑھا اپنے پچھلے سبق میں ہی اللہ. اب اس میں ہو آیا ہے، یعنی ہاں کے اوپر جو اس کی اعراب ہے وہ پیش ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ فاعل ہے، سبجیکٹ ہے. اب یہاں پر انا کی وجہ سے ان اللہ جو پیش تھی، اللہ کے جو ہاں کے اوپر آنی تھی، وہ زبر میں چینج ہوگی، ٹھیک ہے. یعنی مبتدا جو سبجیکٹ ہے اس کو حالت نصب میں وہ لے آئی، آبجیکٹو فارم میں وہ لے آیا، ٹھیک ہے. ان اللہ غفور، بے شک اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا ہے، ٹھیک ہے جی. تو یہ تھوڑی سی ڈیٹیل میں نے آپ کو حروف عاملہ کی دے دی. امید ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا، اور پھر آگے ہم اس کو ریوائز بھی کرتے چلیں گے. آگے دیکھتے ہیں تتقون، تم سب تقوی اختیار کرو. تتقون، واو اور نون جو آخر میں آ رہی ہے اس کو ہٹا دیجئے، وہ جمع کی علامت ہے. اور اسی طرح آپ پہلی تا کو بھی ہٹا دیں گی تو آپ کچھ حروف ملیں گے، لیکن اس کے روٹ ورڈز وا، قاف یا واقعیہ تھوڑا سا یہ ٹرکی ہے، کیونکہ یہ ایک دوسرے باب میں آ رہا ہے. فی الحال آپ اس کو اس طرح سمجھیں کہ یہ تقوی سے، ٹھیک ہے، تقوی سے آ رہا ہے ورڈ. اور تقوی سے ریلیٹڈ ورڈز بہت ساری جگہوں پر آپ قرآن کریم میں دیکھیں گے. تقوی کا ورڈ آپ کو اردو میں بھی پتہ ہے، یعنی ایسا شخص جو اللہ کا خوف رکھتا ہے، ڈر رکھتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ شخص تقوی والا ہے، ٹھیک ہے جی. تو اس کے روٹ ورڈز کیا ہیں؟ واو، قاف اور یا. اور اس کے لغوی معنوں میں بات آتی ہے پرہیزگار ہونا، اور اصطلاحی معنوں میں اللہ سے بچنا، ڈرنا، اللہ کا خوف رکھنا اور اس کی اطاعت میں عمل کرنا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اے تمام انسانوں، تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، یعنی اپنے رب کا خوف اور ڈر اختیار کرو. لیکن بات یہ ہے کہ خوف اور ڈر کے ساتھ لازمی اللہ کی محبت ہو، یعنی یہ ایسی چیز ہے جو کہ عبادت کا صحیح مفہوم بتاتی ہے. جیسے سورۃ الفاتحہ میں پڑھا نا، عبادت کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ عبادت کا کہ اللہ کا خوف بھی ہو، ڈر بھی ہو، لیکن ساتھ اس کے شدید محبت بھی ہو، یعنی اللہ کی اطاعت ایسی ہو جس میں اس کی محبت بھی ہو اور اس کا خوف بھی ہو، ٹھیک ہے جی. تو اگلی آیت کو دیکھتے ہیں. الذی، جس نے، جعل، بنایا، لکم،
تمہارے لیے، لام کیا ہے؟ حرف جارہ، لیے کے لیے، فور کے لیے استعمال ہو رہا ہے، کم تم سب کے لیے. الارض زمین، فراشا بچھونا. ٹھیک ہے، اور اس کے لفظ جانے پہچانے لگ رہے ہیں نا آپ کو. ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں فرش زمین کے لیے، فراشا یعنی بچھونا، فرش ایسی چیز جو جس پر چلا جا سکے. اور ارض کے لیے یعنی زمین کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سارے الفاظ استعمال کیے ہیں. جیسے زمین کو مہد بھی کہا ہے، مہد یعنی جھولا، پنگھوڑا. اسی طرح زمین کو کفاتہ یعنی کفایت کرنے والی، سمیٹنے والی، جو کہ اپنے اندر مردہ لوگوں کو اور اپنے اوپر زندہ لوگوں کو سمیٹے ہوئے ہیں. اور یہاں پر ورڈ آ رہا ہے فراشا، فرش سے یعنی بچھونا بنایا زمین کو تمہارے لیے. وا اور السماء آسمان، بنا چھت. اور اس لفظ کے لغوی معنوں میں بات یہ ہے کہ کسی تعمیر شدہ عمارت کو بھی بنا کہتے ہیں، اور عمارت کے ہر حصے کو بھی بنا کہتے ہیں. اور یہ لفظ کسی چیز کی بلندی پر بھی دلالت کرتا ہے. اور اسی طرح عربی زبان میں یہ ورڈ بھی استعمال ہوتا ہے، یبنا یعنی اس نے بنایا. ٹھیک ہے، بنا ہو گیا عمارت، بنانا. اور کسی چیز کی اونچائی کی طرف بھی یہ اشارہ کر رہا ہے، یعنی اس کی ہائٹ کو مینشن کر رہا ہے. لیکن یہاں پر اس کے معنی چھت کے طور پر آئیں گے. والسماء بنا، چھت. اور دیکھیں چھت کیا کرتی ہے، یعنی ہمیں دھوپ، سردی، گرمی، ہر طرح کے جو موسمی اثرات ہیں ان سے بچاتی ہے، جو شدید اثرات ہیں موسم کے. اور سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان کو چھت بولا، یعنی یہ آسمان بھی ہمیں ہارمفل ریز سے بچا رہا ہے، جو آج سائنس بتا رہی ہے. ٹھیک ہے، تو جی آگے چلتے ہیں. وا اور انزلہ، اس نے نازل کیا. اس کے روٹ ورڈز ہیں نون، زا، لام. نازلہ یعنی اوپر سے کسی چیز کا نیچے کی طرف آنا، اترنا. ٹھیک ہے، نازلہ لغوی معنوں میں یہ بات آ رہی ہے، اوپر سے یعنی بلندی سے کسی چیز کا نیچے کی طرف آنا. اور قرآن کریم میں اس سے ریلیٹڈ ورڈز بہت سارے آپ پڑھیں گی، تو انشاءاللہ اس کو یہیں سے یاد رکھیے. جیسے نزلنا، ہم نے اتارا، فعل ماضی. نازلہ، اس نے اتارا، یہ بھی فعل ماضی. اسی طرح انزلنا، ہم نے اتارا، یعنی میننگ تقریباً سیم ہی ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح تنزیل من رب العالمین پڑھتے ہیں نا، تنزیل یعنی آہستہ آہستہ کسی چیز کا اترتے جانا، آتے جانا. پھر فعل مضارع میں ینزل الملائکہ، یعنی وہ نازل کرتا ہے فرشتوں کو. اور اسی سے ورڈ منزل یعنی اتارنے والا. تو بات یہ ہے کہ اس سے ریلیٹڈ ورڈ قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پر آئیں گے. کہیں پہ فعل مضارع یعنی پریزنٹ ٹینس ہوگا، کہیں پہ پاسٹ ٹینس ہوگا. تو ان 3 روٹ ورڈز کو یہیں سے سمجھ لیجئے، انشاءاللہ یہ آسان ہے. ٹھیک ہے جی. وَأَنزَلَ، اور اس نے اتارا، من السماء، من سے آسمان سے، ماءً پانی. فَأَخْرَجَ، پس اس نے نکالا. فَأَخْرَجَ کے جو روٹ ورڈز ہیں خا، را، جیم، خراجہ نکلنا. اور اس سے ریلیٹڈ ورڈز بھی قرآن کریم میں کئی جگہوں پر آئیں گے، جیسے خرجتو، میں نکلا، خرجنا، ہم نکلے. اسی طرح یخرجو، وہ نکلتا ہے. اور فاخرجنا، فا ایک پس کے لیے آپ لگا لیں، اخرجنا یعنی ہم نے نکالا. یہ ورڈ تو قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پر آئے گا کہ ہم نے نکالا. زمین سے نباتات کے جب ریلیٹڈ بات ہوگی تو یہ ورڈ آ جائے گا. تو کئی جگہوں پر یہ ورڈ آئے گا، اخرجنا، ہم نے نکالا. ٹھیک ہے، اب فاخرجا تو اس کا ترجمہ ہوگا بس اس ایک مذکر غائب نے نکالا. آگے دیکھتے ہیں. بھی، با کیا ہے؟ پریپوزیشن، حرف جارہ. ہی پرسنل پروناؤن ہے، ضمیر. بھی ساتھ اس کے، اور ہی کی ضمیر پانی کی طرف جا رہی ہے. من سے، الثمرات پھل. اور ثمر سے مراد یعنی اس کا لغوی معنی جو ہوگا وہ یہ کہ درخت کا وہ حصہ جو کھانے کے کام آئے، اسے ثمر کہتے ہیں. اور جیسے ہر درخت کا مختلف حساب ہے، کسی کی ٹہنیاں، کسی کی جڑیں، اور کسی کے پتے، اور کسی کے تنے کھانے کے کام آتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ بنیادی طور پر یہ لفظ صرف پودوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی اس سے مراد زمین کی معدنیات وغیرہ نہیں، صرف
جو ویجیٹیشنز ہیں ان کے لیے یہ ورڈ یوز ہوگا۔ اسی طرح درخت کے صرف پھل ہی نہیں بلکہ درخت کے کھانے میں استعمال ہونے والے تمام حصے اس میں شامل ہیں، اس ورڈ میں، یعنی ثمر کہلائیں گے۔ اور اسی طرح عربی زبان میں ایک اور ورڈ پھل کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کو فاکہہ کہتے ہیں، اور قرآن کریم میں یہ بھی بڑی جگہوں پر آیا ہے۔ جیسے سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 19 میں ہم پڑھتے ہیں فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا، یعنی اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے پیدا کیے ہم نے باغات جن میں کھجوروں کے، انگوروں کے درخت ہیں، اور ان میں بہت سارے فروٹس، فیہا فواکہ کثیرۃ ومنہا تاکلون۔ تو فواکہ کا ورڈ جو ہے یہ بھی فروٹس کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ فاکہہ ایک پھل یعنی واحد ہے فواکہ کی۔ اور اگلا ورڈ ہے رزق لکم، یعنی رزق ہے تمہارے لیے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس نے زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا تمہارے لیے، اور آسمان سے پانی نازل کیا جس سے کیا اگایا، یعنی بھی میں ہم نے پڑھا نا کہ ہی کی ضمیر پانی کی طرف جا رہی ہے، کہ پانی سے کیا اگایا اللہ نے، ثمرات، زمین سے، جو کہ رزق ہے تمہارے لیے۔ اچھا، جو ورڈ رزق ہے اس کا معنی تھوڑا سا واضح کر دوں، اس کے ایک سے زائد معنی ہے، یعنی یہ ایک سے زائد مفہوم اپنے اندر رکھتا ہے۔ رزق میں صرف کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں، یعنی اناج غلہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے اگایا ہے وہی نہیں آ رہا، اس سے مراد ہر وہ نعمت، ہر وہ خاص ایبلٹی جو اللہ نے انسانوں کو دے رکھی ہے۔ ہر کسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں دے رکھی ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یعنی تم اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو تم شمار نہ کر سکو۔ تو بات یہ ہے کہ رزق میں صرف اناج اور غلہ وغیرہ ہی نہیں، مال و دولت، آپ کا علم، آپ کا حسن، آپ کی کسی کام کے کرنے کی قابلیت، یعنی ہر وہ نعمت جو اللہ نے انسانوں کو دے رکھی ہے یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کا رزق ہے۔ تو جی اگلے ورڈ کو دیکھتے ہیں، فلا، فا پس، لا نہیں، تجعلو تم سب بناؤ۔ اچھا، کیسے معلوم ہوا کہ تم سب آنا ہے یہاں پر؟ اس کا میننگ تجعلو کا، یعنی جو پہلے دو نقطوں والی تا ہے وہ ہمیں بتا رہی ہے کہ اس کے معنی ہوں گے تم، یو، ٹھیک ہے؟ اور یہ کیا ہے؟ فعل مضارع، پریزنٹ پلس فیوچر ٹینس۔ اور فعل مضارع کی علامات کیا ہیں؟ یتان، یا اگر آ جائے ورب سے پہلے، کوئی بھی کام فعل جو ہے اس سے پہلے اگر یا آ گئی، اسی طرح دو نقطوں والی تا آ گئی، یا الف آ گیا، یا نون آ گیا، تو کیا ہے؟ یتان۔ یہ سب فعل مضارع کی علامات ہیں، ان کے سمبلز ہیں۔ اور واو اور الف جو آخر میں آ رہا ہے وہ ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ یہ جمع کا صیغہ ہے۔ تجعلو تم سب بناؤ، للہ، لام جو پہلا ہے وہ پریپوزیشن ہے، لیے اللہ کے، یعنی تم اللہ کے لیے نہ بناؤ اندادا، اندادا یعنی پارٹنر، اس کا شریک نہ بناؤ۔ اندادا کا ورڈ ند کی جمع ہے، یعنی ند سے یہ ورڈ آ رہا ہے، اور ند کا مطلب ہے برابری، برابر ہونا۔ اور ند کے لنگوسٹک معنی یعنی جو لغوی معنی ہے اس میں یہ ہے کہ اونٹ کا بھاگ کر جدھر کو منہ آئے بھاگ جانا، لیکن اصطلاحی معنوں میں اللہ کا شریک ٹھہرانا، برابری کرنا۔ آگے ورڈ دیکھتے ہیں، وا اور انتم، تم سب، ضمیر ہے یہ، تم سب، تعلمون تم سب جانتے ہو۔ دیکھیں تعلمون کیا ہے؟ فعل مضارع اگین، اور تا ہمیں بتا رہی ہے کہ تم کے لیے بات ہو رہی ہے، سیکنڈ پرسن کے لیے، تم سب جانتے ہو، ٹھیک ہے؟ اور واو اور نون بتا رہی کہ یہ جمع کی بات ہو رہی ہے، یعنی زیادہ سارے لوگوں کے لیے۔ اور عین لام میم، علامہ، یہ اس ورڈ کے روٹ ورڈز ہیں، اور ان سے بہت سارے ورڈز بنتے ہیں، اور ہم اردو میں بھی علم کا ورڈ استعمال کرتے ہیں۔ علامہ اس نے سکھایا، یعلم وہ سکھاتا ہے، معلم سکھانے والا۔ اسی طرح یعلم وہ جانتا ہے، فعل مضارع۔ علمت میں نے جان لیا، نہیں بہت سارے ورڈز بنتے ہیں عربک میں، گردان جو ہے پوری آپ کہہ لیں، اور اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، ہمیں اس سے واقفیت ہے اس ورڈ سے۔ علامہ یعنی جان لینا۔ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، وا اور ان، اگر، ان کیا ہے؟ حرف شرطیہ یعنی کنڈیشنل لیٹر،
اور یہاں پر اس کا معنی ہوگا اگر اور اگر. اور اس کے علاوہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ حروف ہیں جو جملے میں آتے ہیں لیکن وہ معنی نہیں دیتے، وہ زائد ہوتے ہیں، یعنی جملے میں ان کے معنی لیے نہیں جاتے، محض تحسین کلام یعنی بات کی خوبصورتی کے لیے یا تاکید کے لیے وہ استعمال ہوتے ہیں. یعنی بعض حروف بعض اوقات کسی جملے میں اپنا کوئی خاص معنی نہیں رکھتے، محض بات کی خوبصورتی کے لیے، جملے کی خوبصورتی کے لیے ان کو استعمال کیا جاتا ہے. یہ قرآن کا اسلوب ہے، سٹائل ہے. اب وہ حروف کون سے ہیں؟ جیسے ان، ان، ما، لا، من، با اور لام. اگرچہ یہ معنی رکھتے ہیں لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر ان کا مطلب اگر، وا ان اور اگر، کن تم سب، یہ بھی ضمیر ہے، جمع مذکر مخاطب کے لیے استعمال ہو رہی ہے، یعنی میسکولن فارم میں ہے اور پلورل ہے. ٹھیک ہے جی. تم سب، فی میں، رائب کسی شک شبے میں ہو، مما جو ہے من پلس ما کا مجموعہ ہے، یعنی دو الفاظوں کا گروپ ہے یہ. من پریپوزیشن سے اور ما جو. ورڈ ما کی تھوڑی سی ڈیٹیل میں آپ کو دیتی ہوں. کئی جگہوں پر آپ دیکھیں گی ما 3 کنڈیشن میں آتا ہے، اس کے 3 مفہوم بنتے ہیں اکارڈنگ ٹو کانٹیکسٹ. ٹھیک ہے، یعنی بعض اوقات آپ اس کو دیکھیں گی سوالیہ فقرہ کے طور پر یہ آ رہا ہے، انٹروگیٹو سینٹینس کے طور پر آ گئے. جیسے کہا جاتا ہے ما فعلتا، تو نے کیا کیا. ٹھیک ہے، ماضی کے لیے بات ہوئی تھی نا، حروف نافیہ میں ہم نے یہ پڑھا ہے نا، ما حروف نافیہ میں دیکھا نا کہ یہ ماضی کے ساتھ پاسٹ ٹینس کے ساتھ عموماً آتا ہے. ٹھیک ہو گیا، یعنی کانٹیکسٹ کے حساب سے ہم دیکھیں گے. کہیں پر ما نفی کے معنی دے رہا ہے اور کہیں پر ہم دیکھیں گے کہ ما سوالیہ فقرہ ہے، انٹروگیٹو لیٹرز کے طور پر آ رہا ہے. جیسے عربی زبان میں کہا جاتا ہے ما ھذا، یہ کیا ہے، تو وہاں پر ما سوالیہ فقرہ، انٹروگیٹو لیٹر. ٹھیک ہے جی. اور تیسری اس کی کنڈیشن کیا ہے کہ بعض اوقات یہ اس میں موصولہ کے طور پر بھی آتا ہے، یعنی جو کنیکٹ کرتا ہے دو جملوں کو، کنیکٹیو ورڈ. ٹھیک ہے، ریلیٹیو پروناؤن اس کو کہتے ہیں. تو یہ یاد رکھیے گا کہ اس کی 3 کنڈیشنز ہیں، یعنی بعض اوقات جملے میں یہ نفی کا معنی دے گا، بعض اوقات یہ سوالیہ انداز میں آ جائے گا، بعض اوقات یہ اس میں موصولہ کے طور پر آ جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ تھی کچھ حرف ما کی ڈیٹیل. اگلا ورڈ ہے نزلنا، ہم نے نازل کیا، پاسٹ ٹینس ہے. کیسے پتہ چلا؟ نون الف نا آخر میں آ رہی ہے، وی ہم نے، اور نازلہ پیچھے اس کی بات ہو چکی ہے، نون زا لام، نازلہ نازل کرنا، اتارنا، اونچائی سے بلندی سے نیچے کی طرف کسی چیز کا آنا، اترنا. نزلنا ہم نے اتارا، علی پریپوزیشن ہے پر، عبدینا ہمارا بندہ. نون الف نا جو آخر میں آ رہی وہ ہمیں بتا رہی ہے وی ہمارا، اور عبد اس کی بھی ڈیٹیل پیچھے میں دے چکی ہوں، او عبدو سے، عین با دال عبادہ سے آ رہا ہے، اور عبد بندہ، اور اسی سے عبادہ پیچھے بات ہو چکی ہے اسی ویڈیو میں. یعنی نازل کیا ہم نے اپنے بندہ پر، فاتو فا ہو گیا پس، آتو تم سب لے آؤ، واو اور الف بتا رہی ہے یہ جمع کی بات ہو رہی ہے. آتو یعنی عطا سے یہ ورڈ آ رہے ہیں، حمزہ تا یا آتا. اب یہاں پر لانا کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ اسی طرح جیسے پارٹ 4 میں ہم نے بات کی تھی کہ ذہبہ کے ساتھ اگر باقی پریپوزیشن آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہو گیا وہ لے گیا. اب اس کے ساتھ فاتو بھی آگے باقی پریپوزیشن آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے لاؤ. ویسے اس کا معنی ہے عطا کا آنا، لیکن اب معنی ہو جائے گا با کی وجہ سے لاؤ. فاتو بھی سورتن، ساتھ کوئی صورت. ٹھیک ہے، سورتن یعنی سورتن کی تنوین ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ اسم نکرہ ہے، یعنی معرفہ نہیں ہے. جب بھی کوئی چیز معرفہ ہوتی ہے جو خاص جو ڈیفینٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ الف لام لگ جائے گا. جیسے الحمدللہ اور حمدللہ، ال جب لگ گیا تو وہ چیز خاص ہوگی، ڈیفینٹ ہوگی، اور جس اسم کے ساتھ تنوین ہوگی وہ عام نکرہ ہوگا. ٹھیک ہے، وہ خاص نہیں ہوگا. یعنی کوئی سی بھی سورہ، یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں فاتو بھی سورتن، کوئی سی بھی ایک سورہ تم لے آؤ، مم مثلی، من سے، مثل اس کے مثال، ہی پریپوزیشن ہے،
ضمیر ہے، یعنی قرآن کی طرف جاری میں مثل ہی اس قرآن کے جیسے کوئی تم ایک سورہ لے آؤ. ودعو، واو اور دعو یعنی تم پکارو. اس ورڈ کے روٹ ورڈز ہیں دال، عین، وا، اور ان روٹ ورڈ سے بہت سارے ورڈز بنتے ہیں اور قرآن کریم میں کئی جگہوں پر آئیں گے. جیسے دعا، اس نے پکارا، جیسے ہم پڑھتے ہیں نا سورۃ القمر میں فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ. اسی طرح سورہ نوح میں ہم پڑھتے ہیں دعوت، میں نے پکارا. ٹھیک ہے، دعا اس نے پکارا، دعوت میں نے پکارا. پھر فعل مضارع میں بات کریں گے تو یدعو وہ پکارتا ہے، یدعون وہ زیادہ سارے لوگ پکارتے ہیں. اور اسی سے دعوت کا ورڈ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، دعوہ عربی میں کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی یہ ورڈ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، دعوت دینا، پکارنا، بلانا، کسی کو انوائٹ کرنا. ٹھیک ہے، اب یہاں پر بات آ رہی ہے ودعو پکارو، بلاؤ، شہداءکم تم اپنے گواہوں کو. شہداء کیا ہے؟ شاہد کی جمع، شہداء زیادہ سارے گواہ. تم سب، شہداءکم یعنی تم اپنے گواہوں کو، اپنے وٹنسز کو بلاؤ. من سے، دون اللہ، دونا کا ورڈ یعنی علاوہ، دونا علاوہ اللہ کے، یعنی اللہ کے سوا تم جس کو چاہو پکار لو اپنی مدد کے لیے. ان اگر تم سب صادقین تم سب سچے ہو، یعنی اگر تم ٹروتھفل ہو، اگر تم سچے ہو تو تم اپنے گواہوں کو پکارو اور ایسی کوئی سورہ لے آؤ. صادقین کے جو روٹ ورڈز ہیں صاد، دال، کا، صدقہ، اور ان روٹ ورڈ سے بھی بہت سارے ورڈ بنتے ہیں اور ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. صادق کا ورڈ آتا ہے نا، صادق اس کا مطلب ہے سچا. ٹھیک ہے، صادقین زیادہ سارے لوگ، سچے لوگ. اور اسی سے صدقہ کا ورڈ بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، روٹ ورڈز تو ایک ہی ہیں لیکن جب یہ مختلف الفاظ میں آتے ہیں تو ان کے معنی بدل جاتے ہیں. صدقہ چیریٹی، اور یصدق وہ چیریٹی کرتا ہے یا وہ تصدیق کرتا ہے. تو جی اگلی آیت کو دیکھتے ہیں. فَإِن، فا پس، ان اگر، وہی پیچھے بات ہو چکی جیسے شرطیہ حرف ہے یہ. فَإِن اگر، لم نہیں، لم کیا ہے؟ حروف نافیہ میں سے ایک حرف ہے، نیگیٹو لیٹر ہے. لم نہیں، تفعلوا تم سب کر سکتے. تفعلوا فعل مضارع، اگین جو پہلے تا آ رہی وہ ہمیں بتا رہی ہے یہ فعل مضارع ہے. فعل اس کے روٹ ورڈز ہیں اور اس کے اراؤنڈ بھی بہت سارے الفاظ آئیں گے. جیسے فعل فعل ماضی میں اس نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلوا ان سب نے کیا، فعلنا اکثر آئے گا ہم نے کیا، فعلنا ہم نے کیا، فعل ماضی کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، تو روٹ ورڈز کو آپ نے دیکھنا ہے. فا، عین، لام، فعلا. ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ کیسا فعل ہے، یہ کیسا کام ہے. ٹھیک ہے، تو تفعلوا تم سب کرو، وا اور لن ہرگز نہیں، یہ بھی حروف نافیہ نیگیٹو لیٹرز میں سے ایک لیٹر ہے. لن ہرگز نہیں یعنی ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایبسلیوٹلی ناٹ. تفعلوا تم سب کرو یعنی ایسا کرنا پاسبل نہیں ہے تمہارے لیے. تو فاتقوا النار اللاتی، فاتقوا بچو، ڈرو. اس کی ڈیٹیل بھی میں اوپر دے چکی ہوں، یعنی تم سب ڈرو، بچو. النار آگ ہے، یا یہاں پر اس میں معرفہ کی صورت میں آ رہا ہے کیونکہ الف لام اس کو نار کو لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ڈیفینٹ ہے. النار اس آگ سے، اللاتی اس میں موصولہ ہے، اس کی بھی ڈیٹیل میں پیچھے دے چکی ہوں. پارٹ 2 اور پارٹ 4 میں آپ کو ڈیٹیل مل جائے گی. اللاتی اس میں موصولہ ہے، کنیکٹیو ورڈ ہے. وقودھا الناس، وقود ایندھن، اور ہا جو ہے ضمیر ہے مؤنث کی، یعنی آگ کی طرف یہ ضمیر جا رہی ہے. اور اس کی ڈیٹیل بھی میں نے آپ کو پارٹ 4 میں دی ہے. یعنی ہا کیا ہے؟ پرسنل پروناؤن ہے جو مؤنث کے لیے یوز ہوتی ہے. یعنی جیسے ہم کہتے ہیں مدرسہ تو ہا اس کا مدرسہ، ہا اس کا اس کی، ٹھیک ہے، اس کے لیے، لیکن یہ مؤنث کے لیے آئے گی. وقودھا، اب ایندھن، ہا اس کا ایندھن، کس؟ یعنی جہنم کا ایندھن کہا جا رہا ہے. الناس کیا چیز ہوگی اس کا ایندھن، اس کا فیول کیا ہوں گے؟ الناس یعنی پیپل ہوں گے، لوگ ہوں گے. وا اور الحجارہ پتھر ہوں گے. الحجارہ جو ہے جمع ہے حجر کی. حجر کیا ہے؟ پتھر، یعنی ایک پتھر، اور حجارہ زیادہ سارے پتھر. آگے ورڈ ہے اعدت،
یعنی تیار کی گئی ہے، پیسو وائز میں بات ہو رہی ہے، فعل مجہول، مجہول یعنی کہ ان نون فائل ہے اس میں، یہاں پر فائل کا پتہ نہیں چل رہا. اعدت تیار کی گئی ہے. ہمیں کیسے پتہ چلا کہ یہ پیسو وائز ہے، فعل مجہول ہے؟ ایک سمپل آپ کو ٹپ دیتی ہوں کہ جب بھی آپ کسی ورب کے سب سے پہلے لیٹر پہ، سب سے پہلے حرف پر پیش دیکھیں گی تو آپ جان جائیے یہ پیسو وائز میں بات ہو رہی ہے. جیسے ہم قرآن کریم میں کئی جگہوں پر یہ بات پڑھیں گے، جیسے کتبہ فرض کر دیے گئے، کو یعنی پہلے پیش آ رہی ہے، اسی طرح قتلہ کا ورڈ پہلے پیش آ رہی ہے تو وہ پیسو وائز میں. اب یہاں پہ اعدت یعنی تیار کر دی گئی ہے، اور اس کے روٹ ورڈز ہیں آئین دال دال عددہ، اور عدد گنتی کو بھی کہتے ہیں، ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا، عدد کتنے عدد ہیں، کتنے نمبرز ہیں. تو یہاں پر مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو یعنی کتنا اس کا ٹیمپریچر ہوگا، کتنے لوگ جائیں گے، اور اس کی ڈیپتھ کتنی ہوگی، تو یہ ساری باتیں اللہ نے طے کر رکھی ہیں اور تیار کر رکھی ہیں. یعنی جہنم تیار ہو چکی ہے کس کے لیے؟ للکافرین، کافروں کے لیے. اب جیسے سورہ مریم میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہاں اللہ فرماتے ہیں فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَشَيَاطِينِ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا. یعنی قسم ہے تیرے رب کی، ہم لازمی جمع کریں گے شیطانوں کو جہنم کے گرد، وہ گھٹنوں کے بل حاضر ہوں گے، اور پھر اللہ ہر گروہ سے انہیں الگ نکال کر کھڑا کرے گا، جو کہ اللہ الرحمن سے بہت اکڑے اکڑے پھرتے تھے. پھر اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ بھی خوب جانتے ہیں کہ جہنم کے داخلے کے یعنی جہنم میں داخل ہونے کے زیادہ حقدار کون ہیں. یعنی اسے خوب معلوم ہے کہ جہنم میں جلنے اور اس میں جانے کے زیادہ مستحق یعنی کون زیادہ ڈیزرو کرتا ہے کہ وہ جہنم میں جائے، خوب معلوم ہے اللہ کو. اور اللہ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ ہاں تم میں سے ہر ایک، یعنی یہ بات بھی طے شدہ ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا. یعنی ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا مگر یہ ہوگا کہ ہر ایک مومن ہو یا کافر وہ اس جہنم کو دیکھے گا. اور اس کی ڈیٹیل میں بات یہ ہے کہ جو صحیح حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جہنم کے اوپر پل بنایا جائے گا جس میں سے ہر مومن اور کافر کو گزرنا ہوگا، اور مومن تو اپنے اعمال کے مطابق جلد یا دیر سے گزر جائیں گے، اور کچھ تو پلک جھپکتے، اور کچھ بجلی، اور کچھ ہوا کی طرح، اور کچھ پرندوں کی طرح، اور کچھ عمدہ گھوڑوں، اور کچھ لوگ دیگر سواریوں پر بیٹھے گزر جائیں گے، اور اسی طرح کچھ لوگ بالکل صحیح حالت میں صحیح سالم، اور کچھ زخمی حالت میں پل کو پار کر لیں گے، اور کچھ جہنم میں گر پڑیں گے جنہیں بعد میں شفاعت کے ذریعے نکال لیا جائے گا. لیکن کافر اس پل کو پار نہ کر سکیں گے اور سب جہنم میں گریں گے. تو یہ صحیح احادیث سے پتہ چلتا ہے. اسی طرح ایک اور حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی ہے کہ جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری اس دنیا کی آگ دوزخ کی آگ سے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے. تو عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، یہی دنیا کی آگ کافی تھی. یعنی اس حدیث کی وضاحت میں بات یہ ہے کہ دوزخ کی آگ دنیا کی آگ کے مقابلے میں 69 گریڈز یعنی اس کی جو درجات ہیں وہ بڑھا دیے گئے ہیں. 69 اتنے گنا اس آگ کی حدت زیادہ ہوگی بنسبت دنیا کی آگ سے. تو یہ ہے جہنم کی تیاری جو کہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے.